بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرض علوم کورس کے اندر نماز کا بیان چل رہا ہے اور آج کے سبق کے اندر ہم نماز کے فرائض پڑھیں گے۔ نماز کے 7 فرض ہیں: تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قیدہ اخیرہ اور خروج بسنعہ۔ پہلا فرض ہے تحریمہ۔ تحریمہ در حقیقت نماز کے شرائط میں سے ہے، لیکن کمال اتصال کی بنا پر اس کو فرائض کے اندر بھی شمار کیا جاتا ہے، جس طرح کہ بہار شریعت کے اندر اس کو شرطوں کے اندر بھی شمار کیا گیا اور فرائض کے اندر بھی شمار کیا گیا۔ جتنی بھی سابقہ ہم نے نماز کی شرطیں بیان کی ہیں، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، نیت، یہ جتنی بھی شرائط ہم نے بیان کی ہیں، تحریمہ سے پہلے ان کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر تحریمہ کے وقت ان سابقہ شرائط میں سے کوئی شرط بھی مفقود ہوئی تو نماز منعقد ہی نہیں ہوگی، سرے سے نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ جن نمازوں کے اندر قیام فرض ہے، تکبیر تحریمہ کے اندر بھی قیام فرض ہوگا۔ اگر بیٹھے بیٹھے تکبیر تحریمہ کہی تو نماز نہیں ہوگی، بلکہ اگر کسی بندے کو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، قیام پر قدرت نہیں رکھتا، لیکن اتنی قدرت رکھتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے، تو اس پر فرض ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہے۔ اگر بیٹھے بیٹھے ہی نماز شروع کرے گا تو نماز منعقد نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام فرض ہے۔ اگر کسی شخص نے امام کو رکوع کے اندر پایا اور جھکتے جھکتے تکبیر کہتا جا رہا ہے اور اتنا جھک چکا ہے کہ اگر ہاتھوں کو لمکائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، اس وقت اس کی تکبیر ختم ہوئی ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ تکبیر امام کے بعد کہے یا امام کے ساتھ کہے۔ اگر کسی مقتدی نے امام کے ساتھ اللہ لفظ شروع کیا اور اکبر اس نے امام کے ختم کرنے سے پہلے اللہ اکبر یہ تکبیر ختم کر دی، امام کی تکبیر بعد میں ختم ہوئی ہے، اس کی پہلے ختم ہو گئی ہے، تو مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کا دوسرا فرض ہے قیام۔ قیام کی پوری مقدار یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو، اور کم از کم مقدار یہ ہے کہ وہ ہاتھ اگر جھکائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے۔ اگر اتنا جھک کر کھڑا ہوا ہے کہ ہاتھوں کو اگر جھکائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں تو یہ قیام نہیں ہوگا، تو لہٰذا نماز نہیں ہوگی۔ قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک قرات ہے، یعنی بقدر فرض قرات قیام بھی فرض ہوگا، بقدر واجب قرات قیام بھی واجب ہوگا، اور بقدر سنت قرات قیام بھی سنت ہوگا۔ لیکن یہ واجب، سنت اور فرض قیام کی جو ہم تقسیم کر رہے ہیں، یہ حکم کے اعتبار سے ہے، یعنی اگر کوئی بندہ قیام چھوڑ دیتا ہے تو قیام کے ترک پر حکم کیا لگے گا؟ باقی اگر جتنی دیر بھی قیام کرتا ہے تو ثواب فرض کا ہی پائے گا۔ قیام اس بندے پر فرض ہوتا ہے کہ جو کھڑا ہونے کی طاقت رکھتا ہو اور رکوع و سجدے پر بھی قدرت رکھتا ہو۔ اگر کوئی بندہ کھڑے ہونے کی قدرت نہیں رکھتا تو اس پر قیام فرض نہیں ہے، لیکن اگر پوری رکعت کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا لیکن کچھ نہ کچھ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو جتنی دیر کھڑا ہونے کی طاقت رکھتا ہے اتنی دیر قیام فرض ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر وہ باقی کھڑا ہونے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، محض تحریمہ کے بقدر، تکبیر تحریمہ کے بقدر قیام کی طاقت رکھتا ہے، تو اس پر فرض ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہے پھر بیٹھ جائے۔ تو جو بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ رکوع اور سجدے کی بھی طاقت رکھتا ہو۔ اگر کوئی بندہ سجدے کی طاقت نہیں رکھتا تو ایسے شخص کے لیے بہتر ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے بلکہ بیٹھ کر پڑھے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ کچھ افراد سجدہ نہیں کر سکتے تو وہ قیام کرتے ہیں، اور جب رکوع اور سجدے کی باری آتی ہے تو کرسی پر بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، بلکہ جو رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا بہتر ہے، یعنی ان پر قیام فرض نہیں ہے۔ قیام فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قیام پر بھی قدرت رکھتا ہو اور سجدوں پر بھی قدرت رکھتا ہو۔
اگر قیام پر قدرت رکھتا ہے لیکن سجدوں پر قدرت نہیں رکھتا پھر بھی قیام فرض نہیں ہے، اور سجدے پر قدرت رکھتا ہے لیکن قیام کی قدرت نہیں ہے تو قیام پھر بھی فرض نہیں ہوگا۔ اور تیسرا فرض ہے قرات۔ قرات نام ہے مخارج کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، کہ ایک حرف دوسرے حرف سے ممتاز ہو سکے، یعنی ثا، سین، صاد ان میں فرق کرے، یہ قرات ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ فرق نہیں کر سکتا تو جب تک سیکھتا رہے گا اس وقت تک اس کی اپنی نماز ہوتی رہے گی، لیکن وہ کسی کو نہیں پڑھا سکے گا، یعنی امام نہیں بن سکے گا۔ اور اگر کوئی بندہ کوشش ہی نہیں کرتا تو امام علیہ سنت سرکار فرماتے ہیں تو پھر اس کی اپنی نماز بھی نہیں ہوگی، یعنی زمانہ کوشش میں اپنی نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن اگر کوشش چھوڑ دے گا تو اس کی اپنی بھی نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ کوشش کتنی مدت تک کرنی ہے؟ زندگی بھر کوشش میں لگے رہنا ہے، جب بھی موقع ملے اپنے کام کاج سے اور اپنی مصروفیات سے جب بھی وقت ملے وہ کوشش کرتا رہے۔ اگر یہ کوشش چھوڑ دی تو اس کی اپنی نماز بھی نہیں ہوگی، اور کوشش کرتا رہے جب تک کوشش کر رہا ہے، اگرچہ وہ الفاظ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا، ثا، سین، صاد ان میں فرق نہیں کر سکتا تو اس کی اپنی نماز ہوتی رہے گی، لیکن وہ کسی کو پڑھا نہیں سکے گا۔ اور قرات کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کم از کم اتنی آواز سے پڑھے کہ خود سن سکے۔ اگر جہری نماز ہے تو پھر تو بلند آواز سے پڑھنا ہے نا، اگر سری نماز ہے تو پھر بھی کم از کم اتنی آواز سے پڑھے کہ خود سن سکے۔ اگر پڑھ رہا ہے آواز بالکل پیدا ہی نہیں ہو رہی، یا آواز پیدا تو ہو رہی ہے لیکن خود اس کے کانوں تک آواز نہیں جا رہی، ہاں اگر کسی رکاوٹ کی بنا پر، شور غل کی بنا پر کانوں تک آواز نہیں جاتی تو اتنی آواز تو نکل رہی ہے کہ اگر یہ شور و غل یہ رکاوٹ نہ ہوتی تو کانوں تک آواز جاتی تو اب نماز ہو جائے گی، لیکن آواز بالکل کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، شور و غل بھی نہیں ہے، بالکل آواز پیدا ہی نہیں ہو رہی، یا آواز پیدا تو ہو رہی ہے لیکن رکاوٹ نہ ہونے کے باوجود اپنے کانوں تک آواز نہیں جا رہی، تو اب قرات نہیں ہوگی۔ جب قرات نہیں ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی، یعنی کم از کم اتنی آواز ہونا ضروری ہے۔ عام طور پر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ دل ہی دل کے اندر پڑھتے ہیں کہ آواز بالکل پیدا ہی نہیں ہوتی، یا پیدا بھی ہوتی ہے تو بالکل آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ خود اپنے کانوں تک آواز نہیں جاتی۔ اس طرح اگر پڑھا تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ ہر ایسا امر کہ جس کے اندر انسان کے تلفظ کو دخل ہے، طلاق ہو، نکاح ہو، جو معاملہ بھی ہو، اس میں کم از کم اتنی آواز کا ہونا ضروری ہے کہ خود اس کے کانوں تک آواز جائے۔ اگر طلاق دیتا ہے دل ہی دل کے اندر دیتا ہے، الفاظ بالکل نکالتا ہی نہیں ہے، یا الفاظ تو نکالتا ہے لیکن آواز اتنی پیدا نہیں ہوتی کہ خود اس کے کانوں تک آواز آئے، اس طرح اگر طلاق دیتا ہے تو طلاق نہیں ہوگی۔ اسی طرح نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا۔ بیع و شراء کا معاملہ، یعنی جہاں کہیں بھی انسان کے تلفظ کو دخل ہے اس میں کم از کم آواز اتنی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی رکاوٹ وغیرہ نہ ہو تو خود اس کے کانوں تک آواز پہنچ سکے۔ ایک آیت کے بقدر قرات فرض ہے، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی نمازوں کی ہر رکعت میں ایک آیت کے بقدر قرات کرنا فرض ہے، اور فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی نمازوں کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانا، یا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے بقدر ہو، یہ قرات واجب ہے۔ اور فرض کی پچھلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنا سنت ہے اور ساتھ سورت ملانا مستحب ہے، یعنی سورت ملائیں گے تو یہ مستحب ہے، اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کئی دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ فرض کی آخری 2 رکعتوں میں سورت ملائی گئی ہے تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا یا کوئی حرج آئے گی؟ کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ سورت ملانا مستحب ہے۔ نماز کا چوتھا فرض ہے رکوع۔ رکوع کی کم از کم مقدار یہ ہے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اتنا جھکے، اور کامل مقدار یہ ہے کہ ٹانگیں بالکل سیدھی ہو جائیں اور وہ ہاتھوں کے پنجوں کو کھول کر رکھے اور گھٹنوں کو پکڑے اور خوب نیچے کی جانب گھٹنوں کو دبا کر رکھے، اور پشت کو بالکل بچھا دے کہ سر اور پیٹھ بالکل برابر ہو جائیں، یعنی یہ نہ ہو کہ سر اوپر اٹھا ہوا ہو اور پشت بچھی ہوئی ہو، یا سر جھکا ہوا ہو مرغی کی طرح اور پیٹھ اٹھی ہوئی ہو، ایسے نہیں، بلکہ بالکل ایک سیدھ میں سر اور پشت کو کر دے، اس طرح رکوع کرنا یہ کامل رکوع ہے۔ اور 5واں فرض ہے سجود۔ ہر رکعت میں
2 سجدے فرض ہیں، اور سجدہ نام ہے 7 انداموں کے زمین پر رکھنے کا۔ 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ اور پیشانی، ان کا زمین پر رکھنا فرض ہے، اور ناک کی ہڈی کا زمین پر لگانا واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ پیشانی نہیں لگا سکتا تو کسی عذر کی بنا پر، زخم وغیرہ کی بنا پر، پھر ناک پر بھی سجدہ کرے گا تو سجدہ اس کا ادا ہو جائے گا بامر مجبوری۔ ناک پر سجدہ ادا کرے گا تو پھر بھی سجدہ ادا ہو جائے گا بامر مجبوری، لیکن پھر بھی ناک کے سرے پر سجدہ نہیں کرنا بلکہ ناک کی ہڈی پر سجدہ کرنا ہے۔ تو 7 انداموں کا زمین پر لگانا فرض ہے، 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ اور پیشانی کا۔ اور پیشانی کا زمین پر اس طرح لگانا فرض ہے کہ پیشانی خوب زمین پر جم جائے۔ اگر کوئی قلین یا فوم وغیرہ ہے جس پر پیشانی خوب زمین پر نہیں جمتی تو نماز نہیں ہوگی۔ پیشانی کو زمین پر اس طرح دبا کر رکھنا ہے کہ اس کی طاقت کے بقدر مزید پیشانی نہ دبے، تو اب گویا کہ پیشانی زمین پر لگ گئی ہے۔ اور سجدے کے اندر ایک ایک انگلی کے پیٹ کا، ایک ہوتا ہے انگلیوں کا سرا اور ایک ہوتا ہے انگلیوں کا پیٹ، یعنی انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگے اور انگلیوں کے سرے جو ہیں قبلہ شریف کی جانب ہو جائیں۔ اس طرح ایک انگلی کا پیٹ، دونوں پاؤں کی ایک ایک انگلی کا پیٹ لگانا فرض، اور 3 انگلیوں کے پیٹ لگانا واجب، اور 5 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگانا سنت ہے سجدے کے اندر۔ اگر کسی بندے نے سجدہ اس طرح ادا کیا کہ پاؤں زمین سے اٹھے ہوئے ہیں یا محض انگلیوں کے سرے لگ رہے ہیں تو سجدہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ انگلیوں کے پیٹ لگانا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے امامہ شریف پہنا ہوا ہے اور امامے کے پیج پر سجدہ کرتا ہے، یعنی اس کا ماتھا امامے کے پیج پر ہے، تو اس طرح نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی ہوگی۔ لیکن اگر کسی شخص نے امامے کے پیج پر سجدہ کیا ہے لیکن امامے کا جو پیج ہے وہ پیشانی پر نہیں تھا بلکہ سر پر تھا، اور امامے کا پیج ہی زمین پر لگا ہے، پیشانی بالکل نہیں لگی، یعنی امامے کے واسطے کے ساتھ بھی پیشانی نہیں لگی اور بغیر واسطے کی بھی نہیں لگی، تو اس طرح سجدہ ہی ادا نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ نماز کا 6واں فرض ہے قید اخیرہ، یعنی تمام رکعتیں ادا کر لینے کے بعد آخر میں بیٹھنا، یہ قید اخیرہ ہے، یہ فرض ہے۔ تشہد کی مقدار، التحیات کی مقدار، یعنی عبدہ و رسولہ تک پڑھنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے۔ پڑھنا فرض نہیں ہے، پڑھنا واجب ہے، اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے۔ اگر کسی شخص نے فرض کی نماز پڑھ رہا تھا، قاعدہ اخیرہ کرنے کے بجائے بھول کر 5ویں رکعت کے لیے اٹھ گیا ہے، تو جب تک سجدہ نہیں کیا 5ویں رکعت کا تو اسے چاہیے واپس لوٹ آئے اور آخر میں سجدہ صاف کر لے تو نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیتا ہے تو اب چونکہ قاعدہ اخیرہ فرض تھا، یہ فرض رہ گیا ہے، لہٰذا اس نماز کی فرضیت باطل ہو گئی ہے۔ لہٰذا اب 6ٹھی رکعت بھی شامل کر لے اور آخر میں سجدہ صاحب کر لے، یہ 6 کی 6 رکعتیں ہی نفل ہو جائیں گی، فرض دوبارہ پڑھنے پڑیں گے۔ یعنی قاعدہ اخیرہ فرض تھا، جب 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو اب قاعدہ اخیرہ رہ گیا ہے، لہٰذا یہ نماز نفل ہو جائے گی، اس کی فرضیت باطل ہو جائے گی۔ اور 7واں فرض ہے خروج بسنعہ، یعنی اپنے فعل کے ذریعے نماز سے باہر آنا، سلام کے ذریعے، کلام کے ذریعے، یعنی کوئی ایسا کام کرنا جو نماز کی منافی ہے، ایسے فعل سے نماز سے باہر آنا یہ فرض ہے۔ لیکن کسی اور کلام سے نماز سے باہر آئے گا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، کیونکہ السلام یہ کہنا واجب ہے، تو جان بوجھ کر واجب چھوڑے گا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ سلام کے ذریعے ہی باہر آنا چاہیے، لیکن خروج بسنی یعنی اپنے کسی فعل کے ذریعے نماز سے باہر آنا یہ فرض ہے۔ کسی فعل کے ذریعے نماز سے باہر آ جائے گا تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن واجب یہ ہے کہ سلام کے ذریعے نماز سے باہر آئے۔